ٹائم ٹی وی کے معزز دوستوں، میں ہوں شہباز احمد اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ ناظرین گرامی، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور لوط کو ہم نے پیغمبر بنا کر بھیجا، پھر یاد کرو جب اس نے اپنی قوم سے کہا، کیا تم ایسے بے حیا ہو گئے ہو کہ وہ فحش کام کرتے ہو جو تم سے پہلے دنیا میں کسی نے نہیں کیا؟ تم عورتوں کو چھوڑ کر مردوں سے اپنی خواہش پوری کرتے ہو۔ حقیقت یہ ہے کہ تم بالکل ہی حد سے گزر جانے والے لوگ۔ مگر اس کی قوم کا جواب اس کے سوا کچھ نہ تھا کہ نکالو ان لوگوں کو اپنی بستیوں سے، بڑے پاک باز بنتے ہیں۔ ناظرین، ان آیات میں واضح طور پر قوم لوط کا ذکر کیا گیا ہے۔ نے اللہ کے بھیجے ہوئے نبی حضرت لوط علیہ السلام کا مذاق اڑایا اور ہم جنس پرستی میں مبتلا ہو گئے، جس کے باعث قوم لوط پر اللہ کا عذاب آیا۔ قرآن مجید کے مطابق مٹی میں دہکتے پتھروں کی بارش کر دی، انہیں ہلاک کر دیا گیا، اور بائبل کے مطابق اس میں گندگی آمیزش بھی تھی۔ امریکی محقق روم وائٹ نے اس علاقے کی مٹی کی تحقیق کی اور ان کے مطابق اس علاقے میں گندگ سب سے زیادہ پائی جاتی ہے۔ اس علاقے میں عام زمین کے اوپر ایک اور زمینی تہہ پائی جاتی ہے جو تحقیقات کے مطابق عذاب والی مٹی اور پتھروں کی تہہ ہے۔ اب افسوس سے یہ کہا جا رہا ہے کہ قوم لوط سے شروع ہونے والا یہ عمل اور مغرب میں عام ہوتی یہ بیماری اسلامی ممالک میں بھی کثرت سے پھیلتی ہوئی نظر آ رہی ہے، جس کی سربراہی بڑے بڑے ادارے کر رہے ہیں، جس کی موجودگی میں موجودہ دور کے مسلمانوں کو قوم لوط بنانے کی تیاری کی جا رہی ہے۔ اور ناظرین گرامی، اگر پاکستان کی بات کی جائے تو ہم آئے دن اس گڑھے میں ڈوبتے جا رہے ہیں، اور یہاں تک کہ کراچی میں IBA میں زیر تعلیم طلبہ کی جانب سے ہم جنس پرستی کی ایک رقص کی محفل بنائی گئی، جس میں طلبہ کی ایک مخصوص تعداد نے شرکت، اور کئی طلبہ اس رقص کی محفل میں نیم برہنہ لباس پہن کر شریک ہوئے، جس نے معاشرتی اقدار کی دھجیاں بکھیر دیں۔ ناظرین گرامی، یہ سب جامعہ کراچی میں قائم انسٹیٹیوٹ آف بزنس ایڈمنسٹریشن کے مرکزی کیمپس میں منعقد ہوا، جس کے بعد IBA کمیونٹی میں ایک تشویش کی لہر دوڑ گئی۔ یہاں سے وائرل ہونے والی ایک ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ کس طرح لڑکے اور لڑکیاں نیم برہنہ انداز میں ڈانس کر رہے ہیں، جس میں لڑکے لڑکوں سے اور لڑکیاں لڑکیوں سے رنگ للیاں منا رہی ہیں، جس سے آپ یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کس طرح ہمارے معاشرے میں ہم جنس پرستی کو فروغ دیا جا رہا ہے۔ اس سلسلے میں کچھ سال پہلے کراچی جیسے تجارت اور پر رونق شہر میں ہم جنس پرست نوجوانوں نے پریڈ کا اہتمام بھی کیا تھا۔ ہم جنس پرستوں کے پرچم کی نسبت سے 7 رنگوں والی ٹی شرٹ پہنے ہوئے یہ نوجوان رات کے ٹائم ایک شہرہ سے نمودار ہوئے، جن کا مطالبہ تھا کہ پاکستان میں ہم جنس پرستی کو قانونی رنگ دیا جائے۔ جو لوگ ان کو جانتے تھے اور ان کے کردار سے بخوبی آگاہ تھے، وہ ان کو دیکھ کر وکٹری کا نشان بنا رہے تھے، جبکہ پریڈ میں شامل نوجوانوں نے BBC جیسے نشریاتی ادارے سے بات بھی کی، مگر ان نوجوانوں کا چہرہ ویڈیو میں چھپایا گیا تھا، جو کہ ان کے نزدیک ایک درد اور گھٹن زدہ معاشرے کی عکاسی ہے۔ ناظرین گرامی، اس سے بھی خطرناک بات یہ ہے کہ گزشتہ ٹائم پہلے کراچی کے ایک پوش زدہ علاقے سے گھر پر ہم جنس پرستوں کا پرچم دکھائی دیا، جو کہ اس کی بالکنی پہ لٹکا ہوا تھا۔ ناظرین گرامی، آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ جو 7 رنگوں والا پرچم ہے، یہ ہم جنس پرستوں کا ایک خفیہ نشان ہے، جو کہ اس گھر کی بالکنی پر دیکھا گیا، جو کہ ہمارے اداروں کے لیے شرمندگی کا باعث بنا۔ اس جھنڈے کے بارے میں پہلے تو علاقہ کے لوگوں نے نوٹس نہیں لیا، کیونکہ 14 اگست کی مناسبت سے تمام لوگوں نے اپنے گھروں کے باہر پرچم لگا رکھے تھے، لیکن جب بعد میں ان کی توجہ مبذول ہوئی تو ان کو پتہ چلا یہ تو ہم جنس پرستوں کا ایک نشان اور ان کا عالمی جھنڈا بھی سمجھا جاتا ہے۔ لہٰذا اس حقیقت کے سامنے آنے پر اہل علاقہ نے غم و غصہ کا اظہار کیا اور باقاعدہ طور پر وہاں احتجاجی مظاہرے کیے گئے، جس کے بعد اس جھنڈے کو وہاں سے اتروا لیا گیا اور لگانے والوں کو حراست میں لے لیا گیا۔ بعض لوگوں کے مطابق ہم جنسی جیسی غیر فطری خواہش کو پورا کرنے کے لیے شہر کے کئی عوامی مقامات اور پوش علاقوں میں مقامات کو مختص کیا گیا ہے، جہاں پر ہم جنس پرستی جیسی غیر فطری خواہش کو پورا کرنے کے لیے شہر بھر سے تمام ہم جنس پرست جمع ہوتے ہیں، جبکہ پوش علاقوں میں باقاعدہ ہم جنس پرستوں جیسی پارٹی کو بھی انعقاد کیا جاتا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ ہم جنس پرست عام لوگوں تک پہنچنے کے لیے بھیڑوں کا استعمال کرتے ہیں اور روایتی طریقہ کار کے علاوہ سوشل میڈیا کا استعمال بھی کر رہے ہیں، اور جب لوگ ان کے جالوں میں پھنس جاتے ہیں تو تنظیم کے ممبران غریب اور متوسط طبقے سے تعلق رکھنے والے شوقین افراد کی غیر اخلاقی ویڈیوز بنا لیتے ہیں، اور پکا ہونے کے بعد انہیں مستقل ممبر بنا لیا جاتا ہے۔ اس کام کے لیے مقامی انتظامیہ ان کی سرپرستی کرتی ہے کہ حیران کن طور پر اس تنظیم کے ممبران کی تعداد شہر قائد میں ہزاروں میں پہنچ چکی ہے، جبکہ اس کے مستقل ممبران اپنی فحش ویڈیو بین الاقوامی سوشل میڈیا پر اپلوڈ کرتے ہیں اور بعد ازاں یورپ کی ریاستوں میں پناہ کے لیے ہم جنس پرست ہونے کی درخواستیں جمع کروائی جاتی
جاتی ہیں۔ پناہ کے لیے ان درخواستوں میں یورپی ریاستوں کو یہ بات باور کروائی جاتی ہے کہ وہ پاکستان میں کئی سالوں سے ہم جنس پرستوں کی تنظیم LGBT کے ممبر ہیں اور پاکستان میں ان کی جان کو خطرہ ہے، اور اس تنظیم میں شمولیت کے تمام ثبوت اور فحش ویڈیو بھی پیش کی جاتی ہیں، اور یہ مطالبہ کیا جاتا ہے کہ انہیں یورپی ریاستوں میں رہنے کا حق دیا جائے۔ ناظرین گرامی، یہ تمام وہ اقدامات ہیں جن کو بروئے کار لا کر مختلف اسلامی ممالک اور خصوصاً پاکستان کے مسلمانوں کو ہم جنس پرست بنا کر قوم لوط کے نقش قدم پر چلانا چاہتے ہیں۔ اور بات صرف پارٹیوں پر ہی ختم نہیں ہوتی، جبکہ پاکستان میں موجود ان کی خفیہ تنظیم قانونی چارہ جوئی کے لیے بھی سر پیر مار رہی ہے، اور اسی خاطر انہوں نے ایک ایسا قانون پاس کروا لیا ہے جو یہاں اس غلیظ دھندے کو فروغ دینے کے لیے کافی مددگار ثابت ہوگا۔ اس قانون کے اندر کوئی بھی مرد یا عورت اپنی مرضی کے مطابق نادرہ کے ریکارڈ میں اپنی جنس تبدیل کروا سکتا ہے، جبکہ واضح رہے کہ یہ بل بظاہر خواجہ سراؤں کے لیے بنایا گیا ہے، لیکن اس کا فائدہ ہم جنس پرست اٹھا رہے ہیں۔ اور جبکہ اس قانون کے مطابق کوئی بھی مرد نادرہ میں جا کر یہ کہے کہ میرے اندر عورتوں جیسے احساسات جنم لے رہے ہیں، لہٰذا شناختی کارڈ میں جنس کے خانے میں مجھے عورت لکھا جائے، اور جبکہ بالکل اسی طرح کوئی بچوں والی ماں یہ دعویٰ کرے کہ اب میرے اندر مردوں والے احساسات پیدا ہو گئے ہیں، لہٰذا جنس کے خانے میں مجھے مرد لکھا جائے، تو اس قانون کے تحت نادرہ بنا کسی میڈیکل بورڈ کی سفارش کے یا بنا کسی چیک اپ کروائے مرد کو عورت اور عورت کو مرد لکھ سکتا ہے۔ اس کے بعد مرد کو چونکہ شناختی کارڈ میں عورت لکھ دیا گیا ہے، لہٰذا قانونی طور پر اس کو مکمل آزادی ہے کہ وہ کسی مرد سے شادی کر لے۔ بالکل اسی طرح جس عورت کو شناختی کارڈ میں مرد قرار دیا گیا ہے، وہ چاہے تو کسی عورت سے شادی کر لے، یعنی اسی طرح مرد کی شادی مرد سے اور عورت کی شادی عورت سے ہو سکتی ہے اس قانون کی نظر میں، اور اسی قانونی طور پر ان کو تحفظ بھی حاصل ہوگا۔ بھارت سمیت کئی ممالک میں جنسی تبدیلی اتنا آسان کام نہیں جتنا کلمہ طیبہ کے نام پر بننے والا یہ ملک پاکستان میں بنا دیا گیا ہے۔ جبکہ بھارت میں کوئی جنس تبدیلی کے لیے درخواست دیتا ہے تو اس کے طبی معائنے کے لیے ایک میڈیکل بورڈ بنایا جاتا ہے جو کہ مکمل چیک اپ اور میڈیکل تحقیقات کے بعد فیصلہ کرتا ہے کہ آیا دعوے دار کا دعویٰ ٹھیک ہے یا نہیں، جبکہ پاکستان جیسے اسلامی ملک میں اس کی کوئی قید نہیں، اور یہ چور دروازہ سوچے سمجھے منصوبے کے تحت ہم جنس پرستوں کے لیے چھوڑا گیا ہے۔ یہ بےہودہ قانون ہم جنس پرستی کی لغت میں مبتلا گیز اور لیسبینز کے ریاست میں موجود سرپرستوں کی کاوشوں کا نتیجہ اور روشن خیالی کی آڑ میں ہم جنس پرستی کو فروغ دینے کی یہ کوشش ہے، اور یہ سب کچھ اسلام کے نام پہ بننے والے ملک پاکستان میں ہو رہا ہے، اور جبکہ ریاست مدینہ کے دعوے داروں پر یہودی ایجنٹ ہونے کے الزام لگائے جا رہے ہیں۔ اس قانون کو ملک کے دانشور محقق اور معروف سکالر اور یا مقبول جان نے بھی عدالت میں چیلنج کر رکھا ہے، جس کی سماعت دسمبر میں ہوگی۔ دوستو، اس تمام صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے حکومت وقت کو چاہیے کہ وہ جلد از جلد اس حساس معاملے کا نوٹس لیں اور ایسے اقدامات کریں کہ ہمارے ملک پیارے پاکستان سے اس غلاظت کا خاتمہ ہو۔ یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، اور آپ دوستوں کی رائے اس ویڈیو کے بارے میں کیا کہتی ہے ہمیں کمنٹ میں ضرور آگاہ کیجیے، اور ہمارے ساتھ اپنے خیالات کو مکمل طور پر شیئر ضرور کیجیے گا، اور اس آواز کو حکومتی ایوانوں تک پہنچانے کے لیے ہماری مدد کیجیے۔ ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر ضرور کیجیے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے، اور انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلی ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔